تمام معتبر اہل سنت کے مورخین نے اپنی کتب میں، حتیٰ کہ امام بخاری کے استاد خلیفہ بن خیاط، انہوں نے تاریخ خلیفہ بن خیاط میں بھی یہ بات لکھی، امام بخاری نے التاریخ الصغیر کے اندر بھی یہ بات لکھی، طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، تاریخ طبری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، معرفت الصحابہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، محدث ابن جوزی نے صفت الصفوہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اور البدایہ والنہایہ مستند تاریخ، اس میں حافظ ابن کثیر نے بھی یہ ریفرنس نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی لکھا ہے، خلیفہ ابن خیاط امام بخاری کے استاد سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک تمام علماء ربانیین، محدثین، مفسرین اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا 26 ذوالحج کو اور شہادت ہوئی 1 محرم کو۔ 26 کو آپ پر حملہ ہوا، 26 ذوالحج کو، اور آپ کی شہادت اور تدفین 1 محرم کو ہوئی۔ ہمارے اپنی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں محرم میں، یا یہ کیا ہے حضرت عمر کا ذکر محرم میں شروع کر دیتے ہو، جبکہ یہ عشر محرم تو اہل بیت کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا شہدائے کربلا کتنے؟ کہا 72۔ میں نے کہا ان میں سے اہل بیت کتنے؟ کہا جی 21۔ میں نے کہا باقی کون ہیں؟ کہا یا صحابہ ہیں، صحابہ کی اولادیں ہیں۔ میں نے کہا وہ 51 جو کربلا میں شہید ہوئے، یا وہ صحابہ ہیں یا صحابہ کی اولادیں ہیں۔ میں نے کہا ان کا ذکر خیر اس عشر محرم میں کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تو صحابہ ہیں، یہ بھی تو صحابہ ہیں۔ کہا یہ حسین کے ساتھی ہیں۔ میں نے کہا حسین کے ساتھیوں کا محرم میں ذکر کرنا ذکر خیر کہلاتا ہے، تو حسین کے نانا محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کا ذکر خیر کرنا، جس کے ساتھی ہیں اس حسین کا ذکر خیر عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں، تو اس حسین کے امام کا ذکر کیوں نہ کریں جس کے پیچھے 5 نمازوں میں حسن و حسین بشمول مولا علی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پیچھے سے امام صاحب کے اللہ۔ مقتدیوں کا ذکر کرنا ذکر خیر کا لائے، اور امام کا ذکر کرنا تمہاری تکلیف بڑھائے۔ گل بابے علیے گل وچ اندر رفضی چورے۔ معجم الکبیر کی حدیث نمبر 61 ہے، ابی بن کعب راوی ہیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں فقال علی جبرائیل، حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آیا اور اس نے مجھے کہا لیبکی الاسلام علی موت عمر، یا نبی اللہ عمر کی موت ایسی موت ہے، کسی کی موت کے اس کے والدین روتے ہیں، کسی کی موت پہ اس کے بہن بھائی روتے ہیں، ساتھی روتے ہیں، یار روتے ہیں، عمر کی موت وہ ہے جس پر خود اسلام روئے گا۔ ذرا معجم الکبیر کی حدیث پڑھو، جس کو سیدی آل حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد غایۃ التحقیق فی امامت علی و صدیق صفحہ 475 پہ لائے۔ ایک یہودی نے میرے نبی کو ادھار اونٹ بیچے، واپس آ رہا تھا، راستے میں مولا علی ملے۔ مولا علی نے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا تمہارے نبی کی بارگاہ میں گیا تھا اونٹ بیچنے۔ کہا نقد؟ کہا نہیں ادھار۔ کہا حضور کے پاس جاؤ، عرض کرو یا نبی اللہ جب میں ادھار لینے کے لیے آؤں آپ کو نہ پاؤں تو میرا ادھار یہ قرض کون دے گا؟ حضور نے فرمایا میرا ابو بکر۔ مولا علی نے فرمایا پھر جا، عرض کر یا نبی اللہ ابو بکر کو کوئی حادثہ ہو گیا وہ نہ ہوئے تو پھر میرا قرض کون دے گا؟ حضور نے فرمایا عمر۔ پھر مولا علی نے بھیجا، فرمایا پھر جا، پھر گیا، عرض کہ یا نبی اللہ اگر عمر کو نہ پاؤں، عمر کو کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر قرض کون دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ویحک اذا مات عمر فان استطعت ان تموت فمت، فرمایا نادان جس دن میرا عمر مر گیا نا، اگر تو اس دن زندہ ہوا تجھ سے ہو سکے مرنا تو بھی مر جانا۔